شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قبض سے نجات کے لیے امرود کھائیں، شوگر کنٹرول کرنے کے لیے جامن کھائیں، السر کے زخم دور کرنے کے لیے کھجور کھائیں، یرکان کا مرض دور کرنے کے لیے گنے کا رس پئیں، دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے پھل کھائیں، ہائی بلڈ پریشر نارمل لانے کے لیے آلو بخارے کا جوس پئیں۔ شام کے وقت بھی کھانے سے دانتوں میں درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آلو کے پانی سے منہ دھونے سے چہرہ سفید ہوتا ہے۔ شام کو ادرک سونگھنے سے ذہن تیز ہوتا ہے۔ لال ٹماٹر کھانے سے لیکوریا کی بیماری دور ہوتی ہے۔ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے جسمانی بیماریاں نہیں ہوتی۔ مونگ کی دال پکا کر کھانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ ادرک کا ٹکڑا ناف میں رکھنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ تیز نمک کھاتے ہیں انہیں خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناف میں تیل ڈالنے سے عمر بڑھتی ہے۔ کچے انڈے کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو بیماریاں نہیں ہوتی۔ کریلے کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بند گوبھی کا سالن کھانے سے منہ کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ بند گوبھی کھانے سے منہ کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر بال چھوٹے ہوں تو ایلو ویرا کا رس پانی میں ڈال کر نہا لیا کرو۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے بنا کر پیو۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا دبا ختم ہو جاتا ہے۔ پھول مکھانے کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کریلے کا جوس پینے سے کینسر کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ سرخ رنگ کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ایک کھجور کھا کر کھانا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ شام کے وقت گرما کھانے سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ ٹینشن لیتی ہیں ان میں بانجھ پن کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اوندھے منہ لیٹنے سے منہ کی جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ زیادہ پریشانی لینے سے چھاتی ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ لپسٹک زیادہ استعمال کرنے سے منہ کے کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ بالوں میں کنڈیشنر کا استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مچھر والا لوشن لگا کر سونے سے جسم میں الرجی ہوتی ہے۔ تیز مرچیں کھانے سے بواسیر ہوتی ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہوتی ہیں۔ پیٹ کم کرنا چاہتے ہو تو ناشتے میں سلاد کا استعمال کرو۔ دھنیا کی خوشبو پر چھپکلیاں گھر میں نہیں آتی۔ چھینک آنے کے بعد پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو ایک نمک کی چٹکی چاٹ لو، فوراً ہچکی رک جائے گی۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے پیٹ کی گیس ختم ہو جاتی ہے۔ قبض کے دوران کیلا کھانے سے معدے کو نقصان ہوتا ہے۔ زیتون کے تیل میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ بھینس کا دودھ پینے سے جسم کا گوشت بڑھتا ہے۔ ناک بند ہو جائے تو لہسن کا پانی ناک میں ڈالو، کھل جائے گی۔ اسٹیل کے برتن میں دودھ پینے سے دودھ جلدی ہضم ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم میں تیز ٹھنڈا پانی پینے سے گلے کے کینسر کی بیماری ہوتی ہے۔ جو لوگ چاول زیادہ کھاتے ہیں ان کا جگر خون بنانا بند کر دیتا ہے۔ ادرک کے رس میں نمک ڈال کر سر پر لگانے سے جوئیں مر جاتی ہیں۔ میٹھا کم کھانے سے بواسیر کی بیماری نہیں ہوتی۔ تربوز کے بیج کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ گاجر گیندے سمیت کھانے سے وہم کی بیماری لگ سکتی ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے رنگ نکھرتا ہے۔ آنکھوں میں سرما ڈالتے رہا کرو، کبھی سر درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کھٹی چیزیں کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ ناخنوں سے شلجم کو چھلنے اور مسلنے سے ناخن جلدی نہیں بڑھتے۔ الائچی کے بیج نکال کر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے۔ ٹماٹر کھائیں، بیماریاں بھگائیں۔ ٹماٹر بیماریوں کا دفاع کرتا ہے۔ ٹماٹر ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے۔ ٹماٹر آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ ٹماٹر غذائیت کا عنصر ہے جو کینسر سے دور رکھتا ہے۔
ٹماٹر کولیسٹرول کم کرنے کا ایک غیر معمولی ذریعہ بنتا ہے۔ ٹماٹر بند موتیا اور دیگر آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کھیرے سے بیماریاں دور۔ کھیرا قبض کا بہترین گھریلو علاج ہے۔ چہرے کی جلد کو چمکدار اور تر و تازہ بناتا ہے۔ کھیرا آپ کے مدافعتی نظام کا دفاع کرتا ہے۔ کھیرا بالوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے۔ کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے۔ کھیرا بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرتا ہے۔ قبض رہنے کی صورت میں پکا ہوا پیتا کھائیں۔ روزانہ 6 گلاس پانی پئیں۔ پکے ہوئے خربوزے کھائیں۔ 5 انجیر دودھ میں ابال کر پئیں۔ 2 سیب چھلکے سمیت نہار منہ کھائیں۔ دودھ گرم کر کے تھوڑا سا گھی ملا کر پئیں۔ سونے سے پہلے 2 بیج ارنڈ کا تیل استعمال کریں۔ پھنسیوں کے علاج کے لیے لیمو کا استعمال۔ لیمو جلد کو صاف کرتا ہے۔ جلد کے تمام امراض، پھوڑے، پھنسیاں، خارش وغیرہ میں لیمو کا رس لگانے پر لیمو کو پانی میں نچوڑ کر اس پانی سے دھونے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آم چہرہ صاف اور جلد چمکدار بنانا۔ پھلوں کا بادشاہ آم چہرہ صاف اور جلد چمکدار کرتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں قدرت کا خاص تحفہ ہے۔ اگر آپ چمکدار جلد اور تیز بینائی چاہتے ہیں تو جب تک موسم ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جھریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے کے فائدے۔ نمبر 1، تھکاوٹ کو کم کرنا۔ جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ دل کی حفاظت کرتا ہے۔ نظام ہاضمہ بہتر بناتا ہے۔ فاسد مادوں کو رفع کرتا ہے۔ خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے۔ کولیسٹرول کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تھوڑی سی چینی لے کر ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں۔ اس پر ایک لیمو نچوڑ کر 1 خربوزے کا پھل کا نصف کلو پانی ابالیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو میٹھا ملا کر گردے کے مریض کو پلا دیں۔ ہر گھنٹے کے بعد میں پتھری خارج ہو جائے گی۔ پستہ کھائیں، یہ آپ کو امراض قلب سے دور رکھتا ہے۔ سینے میں جلن کا مسئلہ ہو تو سبز الائچی چبانے سے جلن دور ہوتی ہے۔ روزانہ انار کا جوس پینے سے جسم کی چربی کم ہوتی ہے۔ اسٹرابری کا جوس پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ موت کے بعد کون سی چیز کتنی دیر تک زندہ رہتی ہے؟ دل 10 منٹ، دماغ 20 منٹ، آنکھیں 4 گھنٹے، جلد 5 دن، ہڈیاں 30 دن۔ مردانہ کمزوری میں سنگھاڑا کھانے سے طاقت ملتی ہے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہوتی ہے۔ صبر کرنے سے پریشانی کم ہوتی ہے۔ شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں تبدیل ہوتی ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں اب آج کی اچھی اور سبق آموز کہانی کی جانب۔ میری عمر 12 سال تھی جب میرے ابا بیرون ملک چلے گئے۔ ابا کا دوست روز ہمارے گھر آتا تو سوتیلی اماں مجھے دوسرے کمرے میں بھیج دیتی۔ اچانک اماں حاملہ ہو گئی اور کالے رنگ کا بچہ جنا۔ ابا جب گھر واپس لوٹے تو سوتیلی اماں نے مجھ پر الزام لگا دیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ میری تو روح لرز گئی۔ ابا تو مجھے مارنے پر تل گیا۔ میں نے ابا سے کہا کہ میرے ٹیسٹ کرا لے، میں پاک ہوں۔ ٹیسٹ کروائے تو رپورٹ دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ بچہ ہے۔ تو میری عمر اس وقت 11 سال تھی جب میری اماں فوت ہوئی۔ اماں کو برین کینسر تھا۔ جب ابا اور اماں کو کینسر کے بارے میں پتا چلا تو وہ آخری سٹیج پر تھا۔ ابا نے اماں کے علاج کرانے کی کوشش کی لیکن اماں زندہ نہیں بچ پائی اور اپنے حقیقی مالک کے پاس چلی گئی۔ اماں کے جانے کے بعد میری تو زندگی ہی اندھیر ہو گئی۔ مجھے تو ایسے لگا جیسے میرے سر سے کسی نے اچانک چادر کھینچ دی ہو۔ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی۔ میرا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ میرے ابا کی گڈس کمپنی تھی اور وہ اچھا خاصا کما رہے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد ابا کو میری پریشانی ہوئی کہ میری دیکھ بھال کون کرے گا۔ میں اسکول میں 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ ہمارے گھر ایک ملازمہ کام کرتی تھی لیکن اماں کی وفات کے بعد وہ ملازمہ بھی گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کیونکہ وہ جوان تھی اور گھر میں کوئی عورت نہ تھی، اس لیے اس نے نوکری چھوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ ابا نئی ملازمہ رکھنا چاہتا تھا لیکن کوئی مل نہیں رہی تھی۔ تب ابا نے میری پھپھو کو بلایا۔ میری پھپھو گاؤں میں رہتی تھی۔ وہ ابا سے 6 سال بڑی تھی۔ اس نے ابا کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ پھپھو نے ابا سے کہا کہ دیکھو اختر، میں کب تک تمہارا ساتھ دوں گی؟ آخر میرا بھی گھر بار ہے، بال بچے ہیں، تمہاری بھی چھوٹی بیٹی ہے۔ اس لیے اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے رشتہ تلاش کروں۔ تمہاری شادی ہو جائے گی تو وہ تمہاری بیٹی کا بھی خیال رکھے گی اور تمہارے گھر کا بھی۔
پہلے تو ابا نہیں مانے، لیکن جب اس نے اپنے ایک دوست قادر سے مشورہ کیا تو اس نے بھی ابا کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ میرے دور کے رشتے دار کی ایک بیٹی کماری اور جوان ہے، غربت کی وجہ سے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اگر تم کہو تو میں ان سے تمہارے رشتے کی بات کروں۔ ابا نے اسے اجازت دے دی اور پھپھو کو بھی بتا دیا کہ میرا دوست قادر میرے لیے رشتہ تلاش کر چکا ہے۔ پھپھو نے کہا کہ ٹھیک ہے قادر، ابا کا بہت پرانا دوست تھا، ان کی دوستی اسکول کے زمانے سے تھی اور وہ کبھی کبھی ہمارے گھر بھی آتا۔ میں اسے انکل قادر کہتی۔ وہ میرے ابا کا ہی ہم عمر تھا، میرے ابا کی عمر 45 سال کے قریب تھی۔ اس عمر میں بھی وہ خاصا جوان اور صحت مند تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید نہیں تھے۔ محلے کے لوگ اور دیگر رشتے دار ابا کو عمر چور کہتے۔ ابا کو دوسرے ملک جا کر کمانے کا بہت شوق تھا۔ اماں جب زندہ تھی تو وہ اماں سے کہتا کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، میں دوسرے ملک جا کر کمانا چاہتا ہوں تاکہ ڈھیر سارا پیسہ کماؤں اور ہم عیش کی زندگی گزاریں۔ پہلے تو اماں ابا کے جانے پر راضی نہ ہوئی۔ ابا نے اسے منا لیا، لیکن قسمت نے موقع نہ دیا اور اماں چلی گئی۔ اماں کے فوت ہونے کے بعد 6 ماہ بعد ابا نے انکل قادر کے دور کے رشتے دار کی بیٹی سے سادگی سے شادی کر لی۔ میری سوتیلی ماں کا نام رخسانہ تھا اور اس کی عمر 35 سال تھی۔ وہ بھی شاید عمر چور تھی کیونکہ وہ 35 کی نہیں بلکہ 25 کی لگتی تھی۔ اس کی رنگت سانولی تھی اور وہ خوبصورت بھی تھی اور ابا اس کے سامنے بجھا رہتا۔ میں نے جب سوتیلی ماں کو دیکھا تھا وہ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ وہ شکل و صورت سے چلاک اور مکار لگتی۔ جب ابا نے مجھے اس سے ملوایا تو اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں اسے پسند ہی نہ آئی ہوں۔ ابا دوسری شادی کر کے بہت خوش تھا۔ شادی کا 1 ہفتہ تو وہ گھر پر ہی رہا۔ جب وہ کمپنی چلا جاتا تو میری سوتیلی ماں سارا دن موبائل فون پر لگی رہتی، مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی۔ میں سکول سے گھر آتی تو وہ موبائل فون پر بیزی ہوتی۔ اسی دوران ابا نے نئی ملازمہ بھی رکھ لی۔ ابا نے اسے میرا خیال رکھنے کی سختی سے تاکید کی، اس لیے وہ ملازمہ بہت اچھی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا وہی ملازمہ ہی بناتی۔ میری سوتیلی ماں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ شادی کے 3 مہینے کے بعد ابا نے بتایا کہ وہ اپنی کمپنی فروخت کر کے 1-2 مہینے تک دوسرے ملک جا رہا ہے تو میں پریشان ہوئی۔ میرے پوچھنے پر ابا نے بتایا کہ مجھے کمپنی میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اس لیے اب کمپنی چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ مہین بیٹا پریشان نہ ہو، تمہاری دوسری امی ہے نا، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گی۔ ویسے بھی جب میں دوسرے ملک میں سیٹل ہو جاؤں گا تو تم دونوں کو وہیں بلاؤں گا اور ہم سب ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے۔ میں نے ابا سے کچھ نہیں کہا، لیکن اندر ہی اندر اداس ضرور ہوئی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ ابا کے جانے کے بعد سوتیلی ماں میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ میں نے سوتیلی ماؤں کی کہانیاں بچوں کے رسالوں میں پڑھی تھی، جن میں دکھایا گیا تھا کہ سوتیلی ماں اپنے سوتیلے بچوں پر بہت ظلم و ستم کرتی ہے۔ میری دوسری رائے یہ بھی تھی کہ ہو سکتا ہے میری سوتیلی ماں ویسی نہ ہو جیسی میں کہانیوں میں پڑھتی ہوں۔ ابا کی شادی کو 3 مہینے پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ ان 3 مہینوں میں سوتیلی ماں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی اور نہ ہی برے سلوک سے پیش آئی تھی۔ وہ مجھ سے کم بولتی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میں بھی سکول سے آنے کے بعد زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی۔ دن گزرتے رہے اور پھر ابا کمانے کے لیے لندن چلا گیا۔ میری عمر اس وقت 12 سال تھی۔ ابا کے جانے کے بعد تو مجھے گویا چپ سی لگ گئی۔ ابا نے گھر کا سارا انتظام سوتیلی ماں کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے اپنی ساس اور سسر سے بھی کہا کہ وہ وقتاً فوقتاً میرے گھر کا چکر لگاتے رہا کریں۔ کبھی کبھی سوتیلی ماں کے گھر والے آتے، کچھ دن رہنے کے بعد وہ واپس چلے جاتے۔ ملازمہ گھر کے علاوہ باہر کے کام بھی کرتی۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کے تو تیور ہی بدل گئے۔ وہ مجھ سے سخت لہجے میں بات کرتی، یہاں تک کہ اس نے مجھ سے گھر کے کام بھی کروانا شروع کر دیے۔ میں کچھ کہنا چاہتی تو غصے سے بول کر مجھے چپ کرواتی کہ تم اس گھر کی مالکن نہیں ہو، اس گھر کی میں مالکن ہوں اور جو میں چاہوں گی تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ سوتیلی ماں نے اپنے رویے سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی میں سوتیلی ہے۔ سگی ماں کبھی نہیں بن سکتی، ماں سگی ہی ہوتی ہے۔ ابا سے میری بات نہیں ہوتی۔ وہ اگر فون کرتا تو اپنی چہیتی بیوی کو فون کرتا۔ میں بس سوچتی ہی رہ جاتی۔ ایک دن تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب میں سکول سے گھر پہنچی تو ابا کے دوست انکل قادر کو میں نے اپنے گھر میں موجود پایا۔ میری سوتیلی ماں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنے پاس بلایا۔ میں نے اسے سلام کیا تو کہنے لگا، بیٹا کیسی ہو؟ ابا کی تو بہت یاد آتی ہوگی نا؟ میں نے جواب میں سر ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ابا لندن میں مزے میں ہیں۔ اس نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ مہین بیٹی ٹھیک ہے اور وہ خوش بھی ہے۔
اس دن کے بعد انکل قادر روز ہی ہمارے گھر آتا۔ مجھے اس کا روزانہ گھر آنا بڑا ہی عجیب سا لگتا۔ بھلا کوئی دوست اپنے دوست کی غیر موجودگی روزانہ اس کے گھر آتا ہے؟ سب سے اہم بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ سوتیلی ماں تھی۔ وہ انکل قادر سے یوں ہنس ہنس کر باتیں کرتی جیسے وہ دونوں پرانے آشنا ہوں۔ انکل قادر ہمارے گھر 3-4 گھنٹے موجود رہتا اور پھر چلا جاتا۔ میں نے اسے کئی بار سوتیلی ماں کے کمرے میں موجود پایا تھا۔ وہ صوفے پر یوں بیٹھا ہوتا جیسے گھر کا مالک بھی وہی ہو۔ سوتیلی ماں تو اس کے آگے پیچھے بجھی رہتی، اس کی بہت خدمتیں کیا کرتی۔ میں نے کبھی اسے ابا کی یوں خدمتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھ میں اتنی جرت اور ہمت نہ تھی کہ میں انکل قادر سے پوچھ سکتی کہ انکل آپ روزانہ ہمارے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ کیا آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ ہمارے گھر آنے کے علاوہ ایک دن تو حد ہو کہ سوتیلی ماں نے ملازمہ کو نوکری سے نکال دیا اور اس نے انکل قادر کی بھیجی ہوئی عورت کو ملازمہ رکھ لیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ سوتیلی ماں نے پرانی ملازمہ کو کیوں نکال دیا۔ کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ میں نے اس بارے میں سوتیلی ماں سے بھی پوچھا تھا۔ جواب میں اس نے مجھے ڈانٹ دیا کہ میری مرضی میں جس کو بھی نوکری پر رکھوں، تو مجھ سے پوچھنے والی کون ہوتی ہو؟ دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، تمہارا کھانا تمہیں وہی مل جایا کرے گا۔ میں غصے سے کھولتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ سوتیلی ماں نے نوکرانی کو الگ سے ایک کمرے پر مشتمل کوارٹر دیا تھا۔ وہ رات کو کھانا بنانے کے بعد اپنے کوارٹر میں چلی جاتی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ انکل قادر نے رات کو بھی ہمارے گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ آتا تو رات گئے تک سوتیلی ماں کے کمرے میں موجود ہوتا۔ میں اندر ہی اندر کڑتی رہتی۔ انکل قادر کا آنا مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ میرے پاس اگر فون ہوتا تو ابا کا نمبر ہوتا تو میں اسے کال کر کے بتاتی کہ تمہارے پیچھے تمہاری بیوی کیا گل چھڑے اڑا رہی ہے۔ میری ایک سہیلی تھی جس کا تعلق امیر خاندان سے تھا۔ اس کے پاس موبائل فون تھا۔ میں نے سوچا میں اسے موبائل فون مانگ کر ابا سے رابطہ کروں گی، لیکن پھر یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ میرے پاس ابا کا فون نمبر بھی نہیں۔ سوتیلی ماں تو مجھے کبھی بھی نمبر نہیں دے گی، لیکن میں نے سوچا کہ پوچھنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے وہ نمبر دے دے۔ اگلے دن سکول سے گھر آ کر میں نے سوتیلی ماں سے ابا کا نمبر مانگا تو وہ ٹھٹک گئے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ پوچھنے لگی کہ تم کیوں نمبر لینا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے ابا کی بہت یاد آ رہی ہے، میں اسے بات کرنا چاہتی ہوں۔ سوتیلی ماں نے مجھے نمبر دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تمہارے ابا کا فون آئے گا تو تم سے بات کرا دوں گی۔ سوتیلی ماں نے تو کہہ دیا تھا، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ ویسا ہی ہوا، 1.5 مہینہ گزر گیا۔ ایک بار ابا کا فون بھی آیا، لیکن سوتیلی اماں نے ابا سے میری بات نہیں کروائی، بلکہ یہ کہہ دیا کہ مہین اپنے کمرے میں سو رہی ہے، اس لیے اسے جگانا مناسب نہیں۔ حالانکہ جب وہ ابا سے بات کر رہی تھی، میں صحن میں بیٹھی پڑ رہی تھی اور وہ لان میں ٹہلتے ہوئے ابا سے بات کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سوتیلی ماں نے ابا سے کیوں جھوٹ بولا۔ اگر وہ چاہتی تو ابا سے میری بات بھی کروا سکتی تھی، لیکن اصل میں اس کے دل میں کھوٹ تھا۔ وہ بھی روایتی سوتیلی ماں ہی ثابت ہوئی تھی، جیسا کہ میں نے کہانیوں، ڈراموں اور فلموں میں دکھایا جاتا۔ میں نے سوتیلی ماں سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا کہ اس نے ابا سے میری بات کیوں نہیں کروائی۔ میں جانتی تھی کہ وہ غصے میں آئے گی اور مجھے ڈانٹ دے گی۔ میں اپنی کتابیں اٹھا کر کمرے میں چلی گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ جب ابا گھر آئے گا تو میں اسے ساری باتیں بتاؤں گی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ انکل قادر بھی ہمارے گھر آیا ہوا تھا۔ میں کچن کی طرف جا رہی تھی کہ سوتیلی ماں کے کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے اندر سے باتیں کرنے کی آواز اور باتیں سنائی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر وہ دونوں کیا باتیں کرتے ہیں، مجھے سننی چاہیے۔ چنانچہ میں نے دروازے کے پاس کھڑی ہو کر ان کی باتیں سنی۔ انکل قادر پوچھ رہا تھا، رخسانہ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ کیا بچہ ضائع ہو جائے گا؟ سوتیلی ماں کہنے لگی، میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ حمل ہوئے 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر کہتی ہے کہ اگر بچہ ضائع کرانے کی کوشش کی تو اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں یہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ڈاکٹر کی بات پر بہت پریشان ہوں۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم بے احتیاطی کرتے اور نہ میں حاملہ ہوتی۔ یہ سن کر تو میری روح لرز اٹھی۔ سوتیلی ماں ایک بچے کی ماں بننے والی تھی اور وہ بچہ میرے ابا کا نہیں بلکہ انکل قادر کا تھا۔ انکل قادر کی آواز سنائی تھی، رخسانہ تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ویسے بھی تم شادی شدہ ہو اور شادی سے پہلے ہی تم حاملہ ہو گئی تھی۔ اب اگر تم بچہ پیدا کرو گی تو سب یہی کہیں گے یہ بچہ اختر کا ہے۔ اگر اس بچے کو ضائع کرنے سے تمہاری زندگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ تم اس بچے کو پیدا کرو۔ اس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں کیا باتیں ہوئیں مجھ میں سننے کی تاب نہ تھی، اس لیے میں وہاں سے ہٹ گئی۔ مجھے سوتیلی ماں اور انکل قادر پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ ان دونوں نے مل کر میرے ابا کو بے وقوف بنایا تھا۔
انکل قادر اور سوتیلی ماں کے پہلے سے ہی تعلقات تھے اور وہ شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی۔ یقیناً انکل قادر نے طے شدہ منصوبے کے تحت ہی رخسانہ کی شادی میرے ابا سے کروائی تھی۔ میں اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابا کو ان دونوں کی حقیقت بتا دوں۔ ابا واپس آئے گا تو تبھی اس راز سے پردہ فاش کروں گی۔ اس رات میں کافی دیر تک جاگتی رہی۔ صبح دیر سے اٹھی تو اسکول جانے کا وقت نکل چکا تھا۔ سوتیلی ماں بھی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ ملازمہ نے بھی مجھے جگانے کی زحمت نہ کی۔ انکل قادر کی زبانی پتہ چلا کہ ابا 1 سال کے بعد پاکستان آئے گا۔ مجھے 1 سال گزرنے کا شدت سے انتظار تھا۔ پھر 1 سال گزرنے سے پہلے ہی سوتیلی ماں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کی رنگت کالی تھی۔ انکل قادر کی رنگت بھی کالی تھی۔ بچہ اپنے باپ پر ہی گیا تھا۔ سوتیلی ماں نے میرے ابا کو اس بچے کی ولادت سے بے خبر رکھا۔ وہ تو اس بچے کو کوڑے پر پھینکنا چاہتی تھی، لیکن انکل قادر نے منع کر دیا کہ معلوم نہیں اس کے دماغ میں کیا منصوبہ تھا۔ مجھے اس بچے پر بہت ترس آیا۔ اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ اسے کیا پتا کہ وہ جائز ہے یا ناجائز؟ مجھے ان دونوں سے نفرت ہو گئی۔ ان دونوں نے میرے ابا کی امانت میں خیانت کی تھی، اسے دھوکہ دیا تھا اور اس کے پیچھے شیطانی کھیل کھیلتے رہے تھے۔ سوتیلی ماں نے مجھ پر یہ ظاہر کیا کہ وہ بچہ میرا بھائی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مہین، کیا اپنے بھائی کو نہیں دھوکو گی؟ بالکل تمہارے اوپر گیا ہے۔ میں سوتیلی ماں پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں نے اس کی اور انکل قادر کی باتیں سن لی، اس لیے میں نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ وہ واقعی میں بہت پیارا اور گول مٹول بچہ تھا، بس اس کی رنگت کالی تھی۔ میں نے سوتیلی ماں سے پوچھا، اماں کیا آپ نے میرے ابا کو اس بچے کی ولادت کے بارے میں بتایا ہے؟ سوتیلی ماں کہنے لگی، نہیں، میں انہیں سرپرائز دوں گی۔ جب انہیں اچانک سے سرپرائز ملے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ میں نے دل ہی دل میں سوتیلی ماں کے سرپرائز پر لعنت بھیجی اور دل ہی دل میں مسکرائی کہ جب میں ابا کو اس کی چہیتی بیوی کے کرتوت بتاؤں گی تو تب سوتیلی ماں کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ ابا کھڑے کھڑے اسے طلاق دے کر گھر سے نکالے گا۔ میں کچھ دیر بچے کے ساتھ کھیلتی رہی۔ پھر جب اسے بھوک لگی تو میں نے اسے سوتیلی ماں کے حوالے کر دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک ابا کی آمد ہو گئی۔ میں اس وقت لون میں چہل قدمی کر رہی تھی جب ابا اچانک آیا۔ میں ابا کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ میں دوڑ کر ابا کے گلے لگی۔ شاید سوتیلی ماں کو ابا کی آمد کا پتہ تھا۔ اس نے مجھے نہیں بتایا کہ ابا کی آواز سن کر سوتیلی ماں بھی کمرے سے باہر آئی۔ وہ بھی حیران تھی، اس کو دیکھ کر حیران تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ابا کی آمد کا اسے پتہ نہیں۔ وہ آگے بڑھ کر کہنے لگی، ارے آپ اور اچانک آ گئے؟ ابا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، میں تم سب کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ سوتیلی ماں کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر میں محظوظ ہوئی تھی۔ وہ ابا کو کمرے میں لے گئی، میں بھی ابا کے ساتھ تھی۔ ابا نے جب بیڈ پر بچے کو دیکھا تو وہ بھی حیران ہوا اور سوتیلی ماں سے پوچھا، رخسانہ، یہ بچہ کس کا ہے؟ سوتیلی ماں نے بچے کے بارے میں جو کہا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اختر، یہ بچہ آپ کی بیٹی مہین کا ہے۔ آپ کی غیر موجودگی میں یہ اپنے یار کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی اور حاملہ ہو گئی۔ میں نے اس کا حمل ضائع کرانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ اس سے مہین کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے بچہ پیدا ہونے دیا۔ میں نے آپ کو فون میں اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں آپ غصے میں کچھ کر نہ بیٹھیں۔ سوتیلی ماں کی یہ الزام تراشی سنی تو میری روح لرز گئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سوتیلی ماں کو دیکھا، جس نے کتنی آسانی سے اپنے گناہ کا الزام مجھ پر لگایا تھا۔ یہ سننا تھا کہ ابا کو غصہ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے مارنا چاہا، لیکن درمیان میں سوتیلی ماں کود پڑی۔ اس نے مجھے ابا کی مار سے بچایا۔ ابا نے چیختے ہوئے کہا، رخسانہ، تم درمیان سے ہٹ جاؤ، آج میں اس کا گلا دباؤں گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری بیٹی میرے پیچھے یہ گل کھلاتی رہی۔ مجھے بہت رونا آیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا کہ ابا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں، میں پاک باز ہوں، میرا یقین کرو۔ سوتیلی ماں غصے سے مجھ پر چڑھ دوڑی۔ ارے کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ اختر، اس کی بات پر یقین نہ کریں، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابا نے سوتیلی ماں کی باتوں پر یقین کر لیا۔ مجھے افسوس ہوا تھا کہ رخسانہ کی ابا سے شادی کو ہوئے 1-1.5 سال ہوا تھا اور ابا نے اس کی بات پر یقین کر لیا تھا، لیکن میں اس کا سگا خون تھی۔ اس نے میری بات کو رد کر دیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ ابا، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ میرا بچہ نہیں، آپ میرے ٹیسٹ کروا لیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، یہ بچہ تو تمہاری۔ میری بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ سوتیلی ماں نے مجھے ٹوک دیا، مہین، تم اتنی چلاک نکلو گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کاش جب تم اپنے یار کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہوئی پکڑی گئی تھی تو مجھے اسی وقت تم دونوں کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔
ابا نے میرے ٹیسٹ کروانے کی ٹھان لی، لیکن سوتیلی ماں بات ضد تھی، وہ نہیں چاہتی کہ میرے ٹیسٹ ہوں، کیونکہ ٹیسٹ ہونے کی صورت میں اس کا پول کھل سکتا تھا۔ ابا نے سوتیلی ماں کی ایک نہیں مانی اور مجھے اور بچے کو ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر اس کی جاننے والی تھی، اس نے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے دونوں کے خون کے نمونے لے کر لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ رپورٹ کل تک آئے گی۔ ہم گھر آگے، ابا غصے میں تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ مجھے مار ہی دیتا۔ ادھر سوتیلی ماں کی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، وہ بے حد پریشان تھی، اسے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا، کیونکہ کل ڈی این اے ٹیسٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا تھا۔ اس رات میں نے ابا کے نام ایک خط لکھا، جس میں نے سوتیلی ماں اور اس کے دوست قادر کی حقیقت بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ بچہ انکل قادر کا ہے۔ اپنا گناہ چھپانے کے لیے سوتیلی ماں نے مجھ پر الزام تھوپ دیا ہے۔ میں نے وہ خط میز کی دراز میں رکھ دیا، سوچا کہ جب صبح ابا آئے گا تو اسے دوں گی یا اس کے کوٹ کی جیب میں ڈالوں گی۔ اگلے دن ابا لیڈی ڈاکٹر سے ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ لے کر آیا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا جب سوتیلی ماں بے حد پرسکون اور مطمئن تھی۔ ابا نے آتے ہی ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ میرے منہ پر ماری اور کہا کہ پڑھو اسے، اس رپورٹ میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ میں ششتر تھی، میں نے رپورٹ دیکھی تو میری جان نکل گئی، میرا وجود لرزنے لگا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق وہ بچہ تو میرا ہی تھا۔ پھر کیا تھا، میں نے بے رحمی سے مارنا شروع کیا۔ اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں ہسپتال جا پہنچی اور مرتے مرتے بچی۔ میں ہسپتال میں ایک ہفتہ رہی۔ ایک ہفتے کے بعد ابا آیا تو وہ بہت شرمندہ تھا، مجھے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ میں نے ابا کو دیکھا تو مجھے رونا آیا۔ یہ میرا وہی ابا تھا جو مجھ سے بہت محبت کرتا، میرا لاڈ اٹھاتا، لیکن اس دن وہ یہ تک بھول گیا کہ میں اس کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ابا نے پہلے مجھ سے معافی مانگی، پھر اس نے ساری بات بتائی۔ کہنے لگا، مہین بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا خط پڑھ لیا تھا اور میں نے اپنے طور پر تحقیق کی تو واقعی میں تم بے گناہ ثابت ہوئی۔ میری بیوی رخسانہ اور میرا دوست قادر تھا، جس پر میں اندھا دھند اعتماد کرتا۔ رخسانہ کے میرے ساتھ شادی سے پہلے ہی قادر کے ساتھ تعلقات تھے، وہ دونوں میری دولت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے قادر نے میری شادی رخسانہ سے کرائی۔ شادی کی رات ہی میں نے رخسانہ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنا سب کچھ اپنی بیٹی مہین کے نام کیا ہوا ہے، اس لیے اس نے قادر کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا کہ اپنے گناہ کا الزام تم پر لگائے گا اور میں تمہیں مار دوں گا یا دھکے مار کر گھر سے نکالوں گا۔ اسی طرح میرا سارا کچھ وہ ہتھیا لے گی۔ رخسانہ نے اعتراف کر دیا، میں نے اسے طلاق دی۔ میں اندھا ہو گیا تھا، غصے کی وجہ سے میری عقل ضبط ہو گئی تھی اور میں نے تمہیں بہت مارا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد ابا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے ابا کو یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، میرا دل بھی پسیج گیا اور میں نے ابا کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے گلو گیر لہجے میں کہا، ابا تم مت رو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ تمہیں میری باتوں پر یقین آ گیا اور میں بے گناہ ثابت ہوں۔ 2 دن کے بعد میں ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئے اور ہم اپنے گھر آ گئے۔ ابا نے عہد کر لیا کہ وہ دوبارہ نہ کبھی دوسرے ملک جائے گا اور نہ ہی تیسری شادی کرے گا، وہ اپنی باقی زندگی میرے ساتھ گزارے گا۔ میں سوچتی ہوں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو محض دولت ہتھیانے کے لیے دوسروں پر اپنا گناہ تھوپ دیتے ہیں، لیکن شاید وہ اللہ کو یہ بھول جاتے ہیں جو انصاف کرتا ہے اور انصاف کرنے والوں کو وہ پسند فرماتا ہے۔